الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دور حاضر کے اندر نکاح کو مشکل کر دیا ہے، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ دور حاضر کے اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر، دوستیاں لگانا آسان کر دی ہے، میاں بیوی کا تعلق بن جائے نکاح کے ذریعے، اس کو مشکل کر دیا ہے۔ اور نکاح بہت بڑی عبادت ہے، اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو تمہیں عورتوں میں سے جو پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نکاح آدھا ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی عبادات سے افضل عمل بیگم سے باتیں کرنا، بیگم سے محبت بھری جو ہے گفتگو کرنا، یہ نفلی عبادات سے افضل عمل ہے۔ آج وہ والدین جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی اور انعامات کی برسات کی ہوئی ہے، ساری فراوانیاں ان کو حاصل ہیں، اولاد بالغ ہو چکی ہے، ان کا نکاح نہیں کروا رہے۔ اولاد بالغ ہونے کے بعد کسی اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے، وہ گناہ بھی والدین کے کھاتے میں آ رہا ہے مفت کے اندر۔ تو اولاد بالغ ہو جائے، والدین کے حقوق میں بڑا حق، جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا جلد از جلد نیک رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروا دینا۔ تو نکاح کو مشکل کرنے والی چیز آج رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور قوم قبیلوں کے درمیان، شہروں کے درمیان میں پائی جانے والی غلط دین سے دور باتیں ہیں۔ نکاح کے بغیر جاتا ہے اس کے لیے تو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو نکاح کے بغیر مر رہے ہیں۔ ایک تو ہے بیمار، شرعی عذر ہے، ایک ہے ٹھیک ٹھاک ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر کبھی منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، لیکن شادی نہیں کر رہا۔ غیر سے بھینس کا دودھ مل رہا ہے تو اپنی بھینس کی کیا ضرورت، یہ تو موت کے بعد قبر میں پتہ چلے گا کیسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نکاح کو عام کرنا، آج نکاح کن وجوہات پر مشکل بنایا ہوا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جہیز جیسی لعنت ہے، اس کی وجہ سے نکاح مشکل بنا پڑا۔ یہ سود سے بھی بری چیز ہے۔ جہیز کے اندر اتنا جو ہے وہ سامان ہوگا، گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان جہیز میں ڈیمانڈوں کی وجہ سے نکاح کو، آپ مالدار ہیں آپ چھوڑ دیں یار جہیز کو، میں جہیز نہیں لیتا، میں خود بناؤں گا گھر کے اندر۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر ہی سامان خرید کر لائیں جو ضرورت کا ہے، ان کو بنا کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دینا بھی ہے تو ضرورت کے درجے تک دیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت کی حد تک جو ہے وہ اس دور کا جہیز دیا تھا، آپ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ضرورت آج ہماری ضرورت سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ دو دو تین تین ٹرالیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو سامان لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جی فلاں لڑکی کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حق مہر کے اندر بے جا تکی ڈیمانڈ ہے، اتنے پلاٹ نام کرواؤ، اتنا حق مہر 5 لاکھ رکھو، یہ کرو وہ کرو، بے تکی فضول کی ڈیمانڈیں اس کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نکاح مشکل ہو گیا۔ آج دور حاضر کے اندر سب سے جو بڑی چیز رشتے کے اندر دیکھی جاتی ہے، دینداری نہیں دیکھی جاتی، وہ کوٹھی دیکھی جاتی ہے، گھر دیکھا جاتا ہے، کار دیکھی جاتی ہے، کاروبار دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے بعد میں رونا دھونا ہوتا ہے۔ تو رشتے میں سب سے پہلی چیز دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اللہ کے نبی فرما رہے کہ عورت کی جو ہے پہچان 4 چیزیں ہیں، ان میں سے چوتھی چیز دین ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین کو ترجیح دینا، باقی معاملات کو چھوڑ دینا۔ تو دین کو ترجیح دو گے، اللہ باقی خود بخود تمہیں عطا کرے گا، جو نصیب میں ہے تمہیں مل جائے گا۔ تو بجائے کار کوٹھی کے اس سے شادی نہ کریں، آپ لڑکا اچھا دیکھیں، دیندار ہے، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروائیں۔ بیٹا اچھا ہے تو لڑکی کو دیندار دیکھے، اس سے نکاح کروا دیں، باقی سامان چیزیں اللہ خود عطا فرما دے گا۔ خیر کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کو پڑھایا، ایم فل کروا لیا، بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹی کو انجینئر بنا دیا، اس میں تو پہلے تو 30-35 سال لگ گئے اس کی ڈگریاں مکمل ہونے میں، اب وہ جاب کر رہی ہے، ماہانہ 70,000 80,000 90,000 آ رہا ہے۔ تو اب ایک تو یہ تما ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی آگے کر رہی تو پھر وہ جو انکم آ رہی ہے وہ تو ادھر ہی چلی جائے گی۔ اس لالچ میں بھی بعض اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر بعض یہ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے کو کوئی رشتہ ملے، وہ بھی 1.5 لاکھ کمانے والا ہو، وہ بھی انجینئر ہو، وہ بھی ایسا ہو ایسا۔ کفف ٹھیک ہے، کفف کو دیکھنا چاہیے، لیکن آج کفف سے بڑھ کر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ جو برابری ہے، کفف کہتے ہیں برابری کو، برابری سے بڑھ کر نظریں رکھی ہوئی ہیں، برابری سے بڑھ کر جو ہے وہ ترجیحات ذہن میں سوچی ہوئی ہیں، ان کو ختم کریں۔ تو پھر جب دیر ہوتی ہے تو عورت کے اندر جو بچہ دانی ہے وہ سکڑتی ہے، شادی میں دیر ہوتی ہے، پھر اولاد، کیونکہ شادی سے کی جو سب سے بڑا مقصود ہے اولاد جیسی نعمت ہے، جب شادی تاخیر سے ہو رہی ہے پھر اولاد جیسی نعمت سے بھی بعض اوقات بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ لڑکی نے پسند کیا ایک لڑکا،
والدین نے پسند کیا دوسرا لڑکا، والدین کو یہ لڑکا لڑکی والا پسند نہیں، لڑکی نے جو والدین نے جو لڑکا پسند کیا ہے وہ لڑکی کو پسند نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نسبت قائم ہونے لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے بات ہوئی، پھر حضور گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے آ کے پوچھا کہ حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سکوتھا و اقرارھا، ان کا چپ رہنا ہی ان کا یہ ہے وہ اقرار ہے۔ تو بیٹی سے پوچھنا، بیٹے سے پوچھنا میں فلاں جگہ آپ کا رشتہ طے کر رہا ہوں، فلاں لڑکی آپ کو پسند ہے، فلاں لڑکا جو ہے وہ آپ کو پسند ہے، تو پسند کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ نبھانا انہوں نے، یار زندگی انہوں نے گزارنی ہے، آپ نے گزارنی، تو آپ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ اپنی سوچ کو چھوڑیں، آپ اپنی ترجیحات کو چھوڑیں، آپ بیٹے بیٹی کو مقدم کریں، اور شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ بیٹے بیٹی سے پوچھ کر پھر ان کا جو ہے آگے نکاح کروایا جائے، ان کی شادی کروائی جائے۔ اور حاضر کے اندر ایک اور بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسری شادی کا کسی سے تذکرہ کرو نا تو گھر کے اندر جو ہے سلبی جو جنگیں تھیں ایسا منظر دیکھنے کو آ جاتا ہے۔ تو دور حاضر کے اندر عورتوں کی ریشو زیادہ ہے، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، ہمت دی، وسعت دی ہے تو آپ دوسری شادی جو ہے اس کو کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی کتنے دنوں سے بیٹھی ہے، کتنے سالوں سے انتظار میں ہے، آپ اس کا سہارا بنیں گے، دستے بازو بنیں گے۔ پھر بعض ایسے نادان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ مہینہ کمائیں گے تو شادی کریں گے، وہ 1 لاکھ کماتے کماتے 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، پھر تھیلیاں اٹھا کے حکیموں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، حکیم صاحب شادی ہو گئی ہے، اب کوئی نسخہ بتائیں، کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ ہمارے اندر جان پاور طاقت آ جائے۔ پاور طاقت کیسے آنی ہے؟ تو وہ 25 سال کی عمر میں آپ شادی کریں، آخری حد 30 سال ہے، بس اس سے اوپر لے کے جانا یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ علماء نے لکھا ہے رزق کے جو اسباب ہیں، رزق کے جو اسباب جن کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب شادی بھی ہے۔ جب شادی کرتا ہے انسان تو اس کا رزق کھل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کماؤ، کماتے کماتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پہلے کماؤ پھر اس کے بعد شادی کریں گے، یہ نہیں سوچتے کہ پہلے شادی کرو۔ فرمان موجود ہے کہ شادی کرو گے تو گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، ان کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ تو آپ رسومات کو ختم کریں، بدعات کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا دامن تھامیں، آقا کریم کی سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، ماڈل بنائیں۔ اللہ کا واسطہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں، ان میں سے ان کو آپ رول ماڈل بنائیں۔ اہل بیت نے شادیاں کی، صحابہ کرام نے شادیاں کی، آپ ان کو رول ماڈل بنائیں، نمونہ بنائیں، رسومات کو چھوڑیں، بدعات کو ختم کریں، ان کو لے کر آئیں گے تو کتنے بے نکاح مرد عورتیں ان کے ہاتھ پیلے ہوں گے، ان بے لڑکیوں کی ڈولیاں سج جائیں گی۔ ان چیزوں کو ختم کریں۔ بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، علماء کے پاس جائیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، بیٹے کی جو ہے شادی کا موقع ہے، مجھے بتائیں اس کے اندر حضور کی کیا تعلیم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، میں اس کے مطابق اس فریضے کو، میں اس تعلیم کے مطابق، اس حضور کے عمل کے مطابق یہ فریضہ جو ہے پورا کرنا چاہتا ہوں۔